تقویٰ جو ہے وہ روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مغفرت رمضان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پنیری کو ایک اسٹیبل پودا بننے تک جس اسکیفولڈنگ کی، جس ماحول کی، جس سپورٹ کی ضرورت ہے، رمضان مطلب یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ فرض کیا جاتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس کو اسپریڈ کر دیا جاتا، ہر ہفتے ایک روزہ رکھو، ہر 15 دن میں ایک روزہ رکھو۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر مہینے کی چاند کی پہلی تاریخ کو ایک روزہ رکھنا ہے، ہر مہینے کی چاند کی 15 تاریخ کو ایک روزہ رکھنا ہے، تو وہ جو مطلب ایک سپورٹ ہے نا، جو اس کا انوائرمنٹ ہے اور اس کی نرچرنگ کے لیے جو پورا ایک کنڈیوسو ماحول ہے، اور اس میں ایک کام یہ کیا کہ بھئی دیکھو جو ہمارا عبد تھا شیطان، اس کو ہم نے بند کر دیا، تمہارے اپنے اندر جو نفس ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان یعنی اللہ نے شیطان کو بند کر دیا، لیکن شرور انفسنا کو بند کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ مطلب، اور پھر وہ پنیری سے پودے تک کا جو سفر ہے اس کے لیے پورا، اور اسی وجہ سے مطلب روزے سے زیادہ رمضان کو مغفرت، مطلب رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا لے، تو وہ چونکہ پورا یعنی وہ تو چلتے 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 چلتے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب انسان کے سائیکولوجیکل اورینٹیشن ایسی ہو جائے نا کہ جو کام کرتے ہیں اس پہ شاباش ڈھونڈتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس پہ پروجیکشن چاہتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس کو کسی کو بتائے بغیر چین نہیں پڑتا، تو پھر داخلی یعنی جو وہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے، وہ انٹرو اسپیکشن سے اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ انٹرو اسپیکشن کہتے ہیں داخل کی آنکھ، انٹرو اسپیکشن کہتے ہیں خود نگہبانی، انٹرو اسپیکشن کہتے ہیں داخل بینی۔ داخل بینی اس کا زیادہ مناسب لفظ ہے، داخل بینی، انٹرو اسپیکشن۔ یعنی اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے رمضان کا ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ بہت پاورفل ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ ان 11 مہینوں کی جہالت پہ پانی پھیر دے، لیکن ان 11 مہینوں میں جو جہالت ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، اور وہ پھر ہم نے رمضان میں بھی رکھی ہوتی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو وہ جو ایک سوشل میڈیا ہے، پروجیکشن ہے، اپنی واہ واہ کی خواہش ہے، اپنے مطلب ریاکاری کا جو پورا ایٹماسفیئر ہے نا ریاکاری میں آگے بڑھنے کا، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنی ذات پہ غور کرنے کا جو مزاج ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں بھی جو سیلف ماسٹری اور سیلف ایکچوالائزیشن کا ایک ایکسپیرینس روزے کے اندر ایک بہت ہی انیشیل لیول پر اللہ نے عطا کیا ہے، یا اس کی توفیق عطا کی ہے، گاڈ کانشیسنس کا ایک انیشیل ایکسپیرینس، سیلف ایکچوالائزیشن اور سیلف ماسٹری کا ایک انیشیل ایکسپیرینس، اس کے اندر جو انٹروسپیکشن اور غور و فکر اور تدبر ہونا تھا وہ اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ مطلب اب وہ آپ دیکھیے کہ وہ بچے نے روزہ رکھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے ہم بڑی محنت سے 30-40 سال میں جا کے بنے ہیں، تمہیں ہم 6 سال کی عمر میں ہی ویسا بنا کے رہیں گے، تو تم نے روزہ رکھا ہے تو بس اب سب کو جمع کرو اور ویڈیو بناؤ اور تصویر کھینچو اور واہ واہ کرو، تو اس کو پھر کہتے ہیں روزہ کشائی۔ تو بھائی کوئی خاموشی سے بھی کچھ کر سکتے ہو، کروا سکتے ہو، یعنی یعنی اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ مقام شکر ہے کہ بھائی مطلب آپ اس کو پیار کیجئے، اس کو اپنے ہاتھ سے اس دن کھانا بنا، آپ کہیے میرے پیارے بیٹی نے روزہ رکھا ہے
تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو کوئی ایسی چیز بنا کے اس کو کھلاؤں گی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اس کو دعا دیجئے. اس نے آج روزہ رکھا ہے، آپ نے کہا تم نے روزہ رکھا ہے آج، مطلب میں تمہیں جتنا قرآن مجھے یاد ہے آج میں تمہیں اپنی آواز میں تلاوت کر کے سناؤں گی. تو وہ بھی اس کو یاد رہے گا کہ جس دن میرا پہلا روزہ تھا میری والدہ نے مجھے پورے دن میں میری والدہ کو اما پارا یاد تھا، سورہ رحمان یاد تھی، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں یاد تھیں، تو پورے دن میں میری اما نے مجھے وہ سنایا بٹھا کر. اور اما کا حلق خشک ہو رہا تھا لیکن وہ اتنی خوش تھیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہیں تمہارے روزے میں کلام الہی کی سماعت سے بڑا گفٹ میں کیسے دے سکتا ہوں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. تو میں نے یہ سوچا کہ تمہیں کچھ گفٹ دوں. تو بس تم نے حالت روزہ میں نے کلام الہی سناتی رہی تاکہ وہ مطلب اب یہ کوئی بالکل ایک یعنی کوئی ایسی چیز یعنی روزہ جو کہ روح کی مادے پہ برتری کو ثابت کرنے کا تجربہ ہے. روزہ جو یعنی روزہ جو ہے نا وہ یعنی سول اوور میٹر کو اسٹیبلش کرنے، پروف کرنے، ڈیمانسٹریٹ کرنے کا سب سے کامل تجربہ ہے. تو روزہ کشائی جو ہے وہ میٹر اوور سول کے اوپر واپس اسے پلٹانے کا ایک مطلب، اللہ ہمیں معاف کرے، میں آپ لوگ ہو سکتا ہے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے، کس طرح کی عجیب عجیب سی مثالیں دے کر ہمیں پتہ نہیں کیا کر رہا. اللہ آسان کرے. لیکن میں بہرحال اللہ آسان کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. تو ابھی لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ اگر ان کے بچے نے نماز پڑھ لی ہے، اگر ان کے بچے نے روزہ رکھ لیا ہے، اگر ان کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اگر ان کے بچے نے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھ لی ہے، اگر ان کے بچے نے آج الحمدللہ اما پارا پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، الحمدللہ قرآن پڑھتے پڑھتے وہاں آج اس نے پورا قرآن کمپلیٹ کر لیا ہے، سارے 30 سپارے پڑھ لی، آج اس نے اما پارا کی 10 صورتیں حفظ ہو گئی ہیں آج اس کو الحمدللہ، یا پورا پارا حفظ ہو گیا. تو اس کی خوشی کو کیسے منایا جائے؟ مطلب ایک جس کے اندر ریاکاری کے جراثیم اس خوشی کو منانے میں پیدا بھی نہ ہوں، ان کا انفیکشن بھی مجھے اور اسے نہ لگے. اب تم نے حفظ کر لیا ہے، تم نے روزہ رکھ لیا ہے، یعنی سول اوور میٹر کے ایکسپیرینس کو الحمدللہ اچیو کیا اور اس کو ثابت کیا الحمدللہ. تو آج ہم تمہیں مطلب اس کے اوپر کوئی سمجھ نہیں آتا لوگوں کو، وہ پھر اسی طرح سے اس کی پروجیکشن ہے، اسی طرح سے اس کی جو ہے وہ مطلب ایک بہت میٹیریلسٹک مینر میں، اس کو بہت سمپل مینر میں کیا جا سکتا ہے، بہت خاموشی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر آپ بچے کو اپنی بے پناہ محبت، اپنی بے پناہ اس کے لیے رسپیکٹ اور اپنا بے پناہ ایک جو جیسے ایک جذبہ ہے نا کہ تمہارے لیے دل چاہتا ہے کہ کچھ کروں، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، تو اس کو ڈیمانسٹریٹ کر سکیں میٹیریل کو انوالو کیے بغیر، دعاؤں کی مدد سے، پیار کی مدد سے، اس کسنگ کی مدد سے کہ اس کو پیار کر رہے ہیں، گلے لگانے کی مدد سے حق کر رہے ہیں، اس کے حق میں دعا دے رہے ہیں اس کو، مطلب کوئی ایسا کام اس دن مطلب. اور اگر مادی طور پر بھی چیزیں دیں، مطلب آپ کھانا اچھا سا اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلائیں. وہ کہتے ہیں آج اس نے روزہ رکھا ہے، آج پیزا فلاں جگہ سے منگوائیں گے، آج جو ہے ارے یار آج اس نے روزہ رکھا ہے، تم اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کھلاؤ گے اسے، ہاتھ کے بنے ہوئے سے اس کو افطار نہیں کراؤ گے، آج بھی تم وہی حرکتیں غیر طیب غذا سے اس کا افطار ہوگا. تو کچھ مطلب تو یہ پرابلم ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس کو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو پیورٹی آف انٹینٹ ہے اس کو نرچر کرنے میں میری جہالت حائل ہو رہی ہے. اور مطلب جیسے ہم 35-40 سال میں بنے ہیں، وہ ساری آلودگی ایک جھٹکے میں انڈیلنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو اس سے اللہ ہمیں بچائے. مطلب ایک یعنی وہ تو الحمدللہ بڑے کام کے لیے، مطلب ہر انسان اللہ نے بڑے بڑے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کو بھی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے. وہ قرآن بھی سنائے گا، وہ اچھی چیزیں بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، بسم اللہ. اب یہ
مطلب اس طرح سے چیزوں کو مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم میٹیریلزم اور سیلف پروجیکشن اور ریاکاری اس سے محفوظ رہتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے اور اخلاص کو نرچر کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں پر اظہار تشکر کیسے کریں۔